قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے اور آج ربیع الاول کی 17 تاریخ ہے. یہ مہینہ نہایت خیر و برکت کا، اور اس مہینے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس مہینے کی عظمت شان یوں بھی بہت ہی بلند ہے، اس لیے ہم اس یادگار کو جب ایسے مواقع آتے ہیں تو انہیں بڑے حسن خوبی کے ساتھ یاد کرتے ہیں. جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دور کفر اور شرک اور ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو معروف کیا اور اپنا گرویدہ بنایا. کتنے مشکلات و اذیتیں برداشت کر رکھی ہیں کہ تاریخ پڑھنے کے بعد کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. موسم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مشکلات برداشت فرما کر کے صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا. جو صحابہ کرام کا لشکر مذہب اسلام کے لیے کمر بستہ ہوا اور سب کچھ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کرنے میں آمادہ ہوا. درود و سلام اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، ان کی آمد کا ذکر فرمایا. اور یہ دن اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور احسان عظیم. پروردگار عالم نے انسانوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں جس کو گن نہیں سکتے آپ. لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں. کچھ احسانات ظاہری ہیں، کچھ احسانات باطنی ہیں. یہ زمین جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں یہ اللہ کا بھی ایک عظیم احسان ہے. نہ اس کو گاڑے کی طرح نرم فرمایا، نہ اس کو پتھر کی طرح سخت بنایا کہ نہ ہم چل سکیں نہ مکان بنا سکیں، بلکہ اس طرح سے بنایا کہ جس پہ ہم چل بھی سکتے ہیں، مکان بھی بنا سکتے ہیں. اور پھر یہ زمین کا فرش آسمان کا شامیانہ عطا فرمایا، اور پھر آسمان سے بالان رحمت کا نزول فرما کر کے اسی زمین سے تمام نعمات کو بھی عطا فرمایا. یہ سب اس کے احسانات ہیں. نعمات کو بھی عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے چاند، سورج، زمین، آسمان، ستارے، سب کچھ جو بھی چیزیں پیدا فرمایا، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ سب انسانوں کے لیے پیدا فرمایا. انسان نہ ہو سورج کا کوئی نقصان نہیں، انسان نہ ہو ہوا کا کوئی نقصان نہیں، انسان نہ ہو دریا کا کوئی. اور اگر سورج نہ نکلے، ہوا نہ چلے، پانی نہ برسے تو انسان کی زندگی اجیرن. تو یہ سارے احسانات سب انسانوں کے لیے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تعرضوا نعمت اللہ لا تحصوها. میرے بندو میری نعمتوں کو تم گن ہی نہیں سکتے. اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. ہم نے کوئی اپلائی نہیں کی تھی کہ ہمیں انسان بنا، ہمیں انسان بنایا. اور اس سے زیادہ احسان تو یوں فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا. ورنہ نہ جانے کتنے انسان کس راہ پہ کہاں ہیں. انسان بنا دیتا اور پھر ایمان کی دولت نصیب نہ ہوتی تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی تھی. اللہ یہاں پوچھ تاچھ اور حساب میں بھی پھنستے اور بدعملی سے ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوتے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتے. تو اللہ رب العالمین نے انسان بنایا. انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان ایمان والا بنایا اور مزید کرم یہ فرمایا
کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے نعمتیں تو بہت دی ہیں، بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس نے بتا بھی دیا کہ تم گن نہیں سکتے ہو۔ آپ خود ہی دیکھو، یہ اپنے ہاتھ پیر اعضاء سب کچھ اللہ نے دیا، کہ کسی نعمت یہ نہیں فرمایا میرے بندے ہم نے تجھے ہاتھ دیا ہے کہ جو چاہے تو پکڑ لے، جو چاہے تو کھا لے، احسان کیا۔ ہم نے تجھے زبان دیا کہ اپنا دکھ درد لوگوں میں شیئر کرے، ہم نے بڑے احسان کیا، کہیں نہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے بندے ہم نے تجھے آنکھ دیا ہے، ہماری ساری مخلوقات کا مشاہدہ کرتا، ہم نے بڑے احسان کیا۔ ہم نے تجھے کام دیا کہ لوگوں کو دکھ درد سن لیتا ہے، ہم نے بڑے احسان کیا۔ ہم نے تجھے پیر دیا جہاں چاہے وہاں چلا جائے، ہم نے احسان کیا۔ ہم نے تجھے عقل و دماغ دی ہے کہ تو نے محنت کیا، لوہے پہ محنت کیا، تو زمین پہ دوڑنے والی سواری بن گئی، لوہے پہ محنت کیا تو آسمان پہ چلنے والا جہاز بن گیا۔ یہ سب کچھ دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا میرے بندے ہم نے بڑا احسان کیا۔ یہ فرمایا کہ نعمتیں ہم نے اتنا دیا کہ تم گن نہیں سکتے، نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن یہ احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس لیے نہیں فرمایا کہ اپنے شان کے مطابق احسان نہیں فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں کے ساتھ بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک عظمت والا رسول بھیجا، انہی میں سے رسول بھیجا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور اگر کوئی کسی بھی مہربان ہوتا ہے، کوئی دولت مند رئیس کروڑ پتی کسی کے ساتھ مہربانی پہ آتا ہے تو اپنی زمین میں سے زمین دے دیتا ہے، دکان میں سے دکان دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، جائیداد دے دیتا ہے، زیور دے دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، جو چیزیں ہیں دینے کے لیے ان چیزوں کو عطا کر دیتا ہے، اپنا پیار و محبت دے دیتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اپنا یار نہیں دیتا، کوئی اپنا یار نہیں دیتا، بلکہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اپنے اس محبوب کو دے دیا جس محبوب کی خاطر ساری کائنات کو بنایا۔ فرمایا اپنی ہم خدائی کو بھی ظاہر نہیں کرتے، لیکن یہ بندے اس کے کتنے قیمتی ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جس کی خاطر سب کچھ بنایا، اس محبوب کو بھی اس امت کے لیے، اپنے اس بندے کے لیے عطا کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس محبوب کو عطا کر کے فرما کر کے اس امت کی ہدایت کے لیے دے کر کے جس نبی نے اس امت کی سدھار کے لیے بڑی بڑی دقتیں پریشانیاں جھیل رکھی، اور اللہ رب العالمین نے نعمتیں تو بہت عطا فرمائی ہیں، لیکن احسان نہیں فرمایا کہ ہم نے بڑے احسان کیا ہے۔ یہ احسان تو ہم لوگ مانتے ہیں، بہت سی نعمتیں اس کی اس طرح سے ہیں کہ جس نعمت کو ہم پائے ہم احسان مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس نعمت کو نعمت ہی فرما رہا کہ ہم نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، تم گن نہیں سکتے، لیکن احسان نہیں فرمایا، اور نہ اس نعمت کو رحمت بتایا۔ یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت۔ اسی لیے سورج جس کے ذریعے سے ہمارے فصل پکتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، کپڑا دھوتے، تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو رحمت نہیں فرمایا۔ رحمت جب تک اپنے حد میں ہوگی تب تک وہ رحمت ہے، ورنہ وہ زحمت ہے۔ آپ توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی جملہ مس کر گیا تو آپ پھر پریشان ہوں گے، اعتراض کے پہلو میں چلے جائیں گے۔ یہ سورج ہمارے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن جب تک سورج اپنے حد میں رہے گا تب تک یہ رحمت ہے۔ اور یہی سورج اگر لوگ زیادہ کر دے، تپش زیادہ کر دے، لوگ مرنے لگے اور اس لو سے پریشان ہونے لگے تو یہ سورج رحمت نہیں زحمت ہو جائے گا۔ یہ پانی جس کو ہم پی لیتے ہیں، یہی پانی جب دریا میں ہوگا، اس سے ہم کھیت سیراب کرتے ہیں، خود پیتے ہیں، کپڑا دھوتے ہیں، کھیتوں کی سیرابی، پودوں کی سیرابی ہوتی ہے، سب کچھ فائدے ملتے ہیں۔ لیکن یہی پانی اگر دریا سے ابال کھا جائے تو نہ جانے کتنے مکان پھر رحمت کی بجائے زحمت کا سامنا ہوگا، نہ جانے کتنے گھروں کو، کتنے لوگوں کو بہا لے جائے اور جان کا خطرہ ہو جائے۔
یہ ہوا جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہی ہوا جب اپنے معیار سے آگے ہو جائے تو رحمت نہیں زحمت ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے مکانوں کو اڑا دیا، کتنے لوگوں کو اڑا دیا، کتنے درختوں کو گرا دیا۔ یہ مال و دولت اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر ان مال و دولت کو ہم نے صحیح طرح سے خرچ کیا، صحیح طرح سے غریبوں کو دیا، صحیح زکات نکالا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر یہ مال و دولت ہم نے صحیح طرح سے خرچ نہیں کیا تو یہ دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہوگی، اور یہ دولت ہمارے جان کے لانے پڑیں گے، اس دولت کی وجہ سے ہمارے جان جانے کا خطرہ ہوگا۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہوں، ذرا توجہ۔ یہ اولاد اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن یہ اولاد اگر اپنے معیار میں ہے تو نعمت ہے، رحمت ہے۔ اگر یہی اولاد شرابی نکل گئی، یہی اولاد جوڑی نکل گئے، یہی اولاد بد کردار نکل گئے تو خود بھی ڈوب گئے اور خاندان کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو یہ اولاد نعمت ہے لیکن رحمت نہیں ہے۔ رحمت اللہ رب العالمین نے کسی بھی نعمت کو یہ فرمایا کہ ہم نے نعمتیں دی ہیں، لیکن احسان نہیں فرمایا کہ ہم نے بڑے احسان کیا، اس لیے کہ یہ نعمتیں جب تک معیار میں ہے تب تک نعمت ہے، رحمت ہے، اور معیار سے آگے بڑھ گئی تو زحمت ہو گیا۔ لیکن رحمت للعالمین کو جب بھیجا تو اس کے نبی سے زحمت نہیں ہونا ہے، وہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے، اس لیے کہا رحمت للعالمین، میرا نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ یہ پانی، یہ آگ، یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، یہ اولاد، یہ مال، یہ رحمت نہیں ہے۔ جب تک ٹھیک ہے تب تک رحمت ہے، بگڑ گئے تو زحمت بن گئے، لیکن رحمت للعالمین کو رحمت ہی کہا۔ اور اگر زحمت کی بات آتی تو اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں اتنے زخم نارائن شریف بھر گئے، میدان احد میں دندان مبارک شہید کر دیا۔ اس نبی کو مکہ معظمہ کی سرزمین میں چلنے میں کانٹے بچھائے گئے، کنڈے کھودے گئے، ظلم و زیادتی کی گئی، کیا نہیں کہا گیا، دیوانہ پاگل مجنون، کچھ باقی نہیں رکھا جو کہا گیا، لیکن وہ نبی رحمت للعالمین، وہ سراپا رحمت، اس سے زحمت نہیں ہونا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین رحمت للعالمین کا خطاب اس نبی کو عطا فرمایا، اور اس نبی کے بھیجنے پر احسان جتایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں کے ساتھ احسان فرمایا، ان میں ایک رسول بھیجا، مومنوں پر احسان فرمایا۔ اب رسول تو ساری کائنات کے لیے ہیں، لیکن یہ احسان جو فرمایا مومنوں کے لیے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان مومنوں کے ساتھ فرمایا، اور رسول ساری کائنات کے لیے، اس لیے کہ مومنوں کا خاص حصہ ہے یہ احسان جو فرمایا، مومنوں کے ساتھ فرمایا، تو صرف مومنوں کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایک خاص حصہ ہے، اس لیے کہ مومن کا قرب خاص صرف حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حضور کی اتباع کرنے والے ہم مسلمان صرف ہیں، ہم مسلمان ہیں، نماز نہ پڑھیں تب بھی ہم مسلمان ہیں، زکات نہ دیں تب بھی ہم مسلمان ہیں، روزہ نہ رکھیں تب بھی ہم مسلمان ہیں، شراب پیے تب بھی مسلمان، حج ہمارے پر فرض ہو رہا، شریعت کہتی ہم نہ کریں تب بھی مسلمان، تو مسلمان ہیں جنرل۔ لیکن قرب خاص جو مومنوں کا حصہ ہے، اللہ نے احسان تو مومنوں کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ قرب خاص مومنوں کا حصہ ہے۔ مومن وہ ہے جو آخرت کو ترجیح دے، دنیا کو بعد میں کر دے، دنیا مؤخر پہ، آخرت پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہو، جوار رحمت میں ہو، اس لیے کہ اللہ نے مومنوں کے ساتھ احسان فرمایا ہے۔ رسول تو سب کے لیے بھیجا، رسول تو سب کے لیے بنایا، لیکن فرمایا کہ قرب خاص جو ہے وہ صرف مومنوں کا حصہ ہے۔ مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکموں پہ اپنی جان قربان کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، دنیا بعد میں دیکھتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، چاہے جیسے بھی رہیں مسلمان ہیں، ہم دنیا پہلے دیکھتے ہیں، اور بعد میں اگر آخرت دیکھنا ہوا تو دیکھے نہیں، زبانی بحث کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کو واضح کر دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں کے ساتھ احسان کیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مومنوں کا حصہ ہے،
جو مومن ہے حضور کی ہر ادا، ہر سنت، ہر طریقے میں مومن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور مسلمان تو وہ ہے کہ جو عمل کیا تو کیا، نہیں کیا تو اس کی اپنی مرضی، پھر بھی مسلمان ہے۔ وہ مسلمان اپنے آپ میں نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، مسلمان ہے، جوا کھیلتا پھر بھی مسلمان اپنے آپ کو دعویٰ کرتا اور مسلمان ہے۔ لیکن قرآن نے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان مومنوں کے ساتھ کیا، اس باسا فیہم رسول، رسول تو ساری کائنات کے لیے وہی ہے، ساری کائنات کے رسول ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو اپنے نبی کو بھیجا تو یہ احسان جتایا۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ احسان اس نعمت پر ہوتی ہے جس پہ دینے والے کو خود بھی ناز ہو، فخر ہو۔ ایک دولت مند آدمی اگر وہ 1000 میں ہے تو 150 خرچ کرے گا، اگر وہ لاکھوں میں تو 1000 2000 کا، اگر وہ کروڑ پتی ہے تو پھر وہ شخص سڑک بنوائے گا، مسجد تعمیر کروائے گا، مدرسہ بنوائے گا، پل بنوائے گا، یعنی رفاہ عامہ کا کام کرے گا جو اپنا شان کے مطابق ہو۔ اگر کوئی بہت بڑا رئیس آدمی، بہت کروڑ پتی آدمی ہو اور کسی فقیر کو 1 روپیہ دے کر کے لوگوں میں کہتا کہ ہم نے بڑے احسان کیا، تو کوئی آدمی اس کو مانے گا؟ صحیح معنی اس کی توہین، اتنا بڑا رئیس آدمی، اتنا بڑا دولت مند، اور 1 روپیہ منطق دے کے سب سے کہتا پھرتا ہم نے بڑے احسان کیا۔ یہ احسان تو جب ہوگا اپنے شان کے مطابق کرے۔ تو خالق کائنات نے یہ زمین آسمان بنائے، انسان بنائے، ساری چیزوں کو ہمیں عطا فرمائے، مخیر العقول چیزوں کو دیا، تو یہ احسان نہیں فرمایا؟ کیوں؟ اپنے شان کے مطابق احسان نہیں فرمایا۔ لیکن جب اپنا آخری نبی بھیجا تو ارشاد فرما دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العالمین نے مومنوں کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا۔ جو مومن ہے وہی کا مسئلہ ہے، مسلمان کیا کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ تو جو ایمان والا نبی کی سنتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نبی کے قرب میں ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ چلنے والا ہے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا۔ تو اپنے شان کے مطابق جب احسان فرمایا تو اعلان کر دیا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو فضیلت دی جو کسی کو پتہ نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس کائنات میں بھیجا تو مجبور نہیں بھیجا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے وہ اختیار لے کر کے آئے، بے اختیار کوئی نبی نہیں آیا۔ جو بھی آیا وہ اپنا پاور لے کر کے، اللہ اسے اختیار لے کر کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جو اولو العزم نبی ہیں، تو قرآن کریم تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا کہ يَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی کہ جو مٹی سے پرند بناتے، پھونک مارتے اڑ جاتا، سفید داغ کوڑھی اور اندھے کو شفا دیتے، یہ قوت لے کر دیا ہے۔ آپ سے اگر کہیں کہ آپ کے نبی کے اندر کیا اختیار ہے، کیا ہے، تو آپ کہو گے ہمارا نبی بے اختیار ہے، ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا نبی مجبور ہے، بس خدا ہی سب کچھ کرے گا اور ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا عقیدہ رکھتے ہو تو یہ بھی وحدانیت کو کمزور کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اختیار دے کر کے بھیجا، آپ کہتے ہو ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہے، کوئی خبر نہیں اسے۔ تو عیسائی کہے گا کہ جب آپ کا نبی مجبور تو پھر قرآن میں پڑھ کے تو ہمارا نبی تو مردہ زندہ کر دیتا تھا، ہمارا نبی اندھے کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرتا تھا تو اندھا دیکھنے لگتا تھا۔ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، وہ لائق تعظیم ہے، لیکن ہمارا نبی تو وہ ہے کہ میرے نبی کے نارائن شریف سے جو گرد و غبار ہوتے تھے اس سے لگانے سے روشنی آ جاتی تھی۔ میرا نبی کے اندر تو اللہ نے ساری خوبیاں، سارے نبیوں کی خوبیاں عطا فرما دی، امام الانبیاء میرا نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، تب روشنی آتی تھی۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ نامین جوتے شریف سے جو گردہ لگ جائے وہ اس کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ تم کہو گے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی یہ کہے گا کہ لوگوں تم اپنے قرآن پڑھ دو، ہمارا عیسیٰ تو وہ تھا کہ جو مردہ زندہ کر دیتا تھا۔ آپ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے اس کو جس کے اندر ایک مدت تک جان رہی ہو، اور میرا نبی تو وہ جو کنکریوں سے کلمہ پڑھا ہے جس میں جان ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ دشمن کی مٹھی میں
ابو جہل کے مٹھی میں میرے نبی نے اس بندے سے کلمہ پڑھوا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس عظمت پر ہم سلام کرتے ہیں، لیکن میرا نبی کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، اس سے بڑا معجزہ میرے نبی کا ہے. اور یہودی کہے گا یہ مسلمانوں تم تو کہتے ہو میرا نبی کچھ نہیں کر سکتا ہے، میرا نبی مجبور ہے، خدا ہی کرے گا، میرا نبی کچھ نہیں، تو تیرا نبی کچھ نہیں کر سکتا تو کیوں نہیں یہودی ہو جاتا ہے؟ ہمارے موسیٰ علیہ السلام تو ایسے تھے. قرآن اپنا پڑھ کر کے دیکھ لیں، وہی چیز تذکر موسیٰ نے تو یہی فقلنا ذریبا فقلنا ذریب بیاسا کر حجر فانفجرت من حسنت عشرت عینا قد علم کل اناس مشربہم. ہمارے موسیٰ علیہ السلام تو ایسے تھے کہ جب اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے فرما دیا کہ موسیٰ اپنے عصا کو پتھر میں مارو. تو ہمارے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر میں مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 نہریں جاری ہو گئی اور ہم لوگوں نے سیراب کر لیا. تو آپ کیا کہو گے ہمارا نبی مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا؟ آپ کہو ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جو جنگ حنین میں جب پانی نہیں تھا میرے آقا نے اس میں اپنے پنجے کو ڈالا تو 1500 صحابہ کرام اس سے سیراب ہو گئے. تو پانیاں گہوارے سے نکلا. اس نے پوچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ جابر کتنے لوگ تھے جو سیراب ہوئے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1500 لوگ تھے. 1500 لوگ تھے. یہ پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا اور میرے آقا نے اپنا پنجہ مبارک ڈال دیا تو لوگوں نے اتنا پانی نکلا کہ لوگوں نے وضو کیا، مسکے سے بھرے، گھوڑوں کو نہلایا، نہایا، کپڑے سب کچھ کیے، لیکن وہ پانی کم نہیں. اور آگے فرماتے ہیں لو کنا میتا الفین لکفانا. حضرت جابر صحابی کا عقیدہ جو فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 لوگ ہوتے پھر بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہوتا. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بابا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یقیناً معجزہ بہت بڑا ہے، لیکن میرے آقا کا معجزہ اس سے بھی غالب ہے. تو اپنے نبی کا اختیار کو سمجھو. یہودی مروب ہو جائے گا. آپ کہو وہ یہودی کیا کہ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں عصا مار دیا تو دریائے نیل خشک ہو گیا. آپ کا نبی کیا کرے گا؟ آپ تو کہو میرا نبی مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا. آپ اس سے کہو کہ سنو تمہارا نبی دریا میں جا کر کے دریائے نیل میں تب عصا مارے تب جا کر کے راستہ بنا. میرے نبی زمین پر بیٹھے بیٹھے اشارہ کر دیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو میرے نبی کی فضیلت اس سے کم نہیں ہے. میرا نبی بڑی فضیلتوں کا حامل ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری خوبیاں عطا فرما دی تھی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ احسان جو کیا ہے اس نبی کو بھیج کر کے جو احسان کا ذکر فرمایا ہے وہ اسی لیے فرمایا ہے کہ میرا نبی ہمیشہ رحمت ہے. اور نبی جو رحمت لے کر کے آئے تھے جب تک صبر کرتے بنا صبر کیے رحمت ختم ہو گئی، بد دعا کر دیا. چاہے وہ نوح کی قوم ہو، چاہے لوط کی قوم ہو، چاہے بنی اسرائیل ہو، قوم سمود ہو، قوم یا کوئی بھی قوم رہی ہو، جب تک صبر کرتے بنا تب تک صبر کیا، ورنہ بد دعا دیتے قوم تباہ ہو گئی. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رحمت للعالمین تھے. اتنا ظلم و زیادتی یہاں تک کہ کفار و مشرکین کہتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے صرف مومنوں ہی کو فائدہ نہیں، کفار و مشرکین کو بھی عظیم فائدہ پہنچا. یہ کہتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ. اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کیوں نہیں بد دعا کر دیتے ہم لوگوں کے لیے؟ جو پچھلے نبی تھے وہ سارے لوگ بد دعا کر دیتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ کچھ اختیار رکھتے ہو تو ان کے لیے بد دعا کرو. ہم لوگوں نے تباہی کے لیے آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں کرا دیتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار یہ ہماری قوم ہم کو نہیں پہچانتی، یہ اللہ ہم رحمت للعالمین ہیں، یہ ہم کو ستا نہیں سب کچھ کرے، لیکن اللہ کوئی عذاب نہ بھیجنا. اللہ نے وعدہ کر لیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ جب تک آپ اس میں رہو گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. پچھلی امتوں کو تو ان کے بدعمالی میں دنیا ہی میں عذاب ہے. قرآن کہتا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. وہ باشندے سب ظالم تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی بستیوں کو چور چور کر دیا. لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے، لیکن وہ نبی رحمت لے کر کے نہیں آیا تھا، رحمت للعالمین بن کے آیا تھا.
اور ایک عظیم نعمت ہے. ساری دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ رحمت نہیں ہے، کسی نہ کسی وقت وہ زحمت بن جاتی ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو نہیں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ہے، چاہے وہ چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے آدمی ہو. آدمی کی بھی نعمت تو ہے، اولاد نعمت ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بہت بڑا اس کے ساتھ احسان کیا، یا جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے بہت اچھائی کرنے والا ہے، اس لیے نہ جائے آدمی کا نیکیوں پہ کہ بدعمالیوں پہ آ جائے. لیکن رحمت للعالمین کے آنے پر تو یہ احسان جتایا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، اس لیے کہ وہ نبی سراپر رحمت ہے. مشکلوں کے پہاڑ توڑے گئے لیکن وہ نبی کبھی بددعا زبان پہ لایا ہی نہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. محترم، ہمارا نبی بڑی عظمت والا نبی ہے جس کی عظمتوں کو آپ نے دیکھا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی موڑ پر زحمت بن جاتی ہیں، عذاب بن جاتے ہیں. نبیوں نے بھی اپنی رحمت کا جب تک مظاہرہ کرنا تھا کیا. سارے جتنے نبی آئے وہ خلیل اللہ تھے، ذبیح اللہ تھے، صفی اللہ تھے، نجی اللہ تھے، روح اللہ تھے، لیکن کوئی نبی رحمت للعالمین نہیں تھا. رحمت للعالمین کے ضبط کا مادہ تو رحمت والے نبی کو تھا. اس لیے اللہ نے اس رحمت والے نبی کو بھیج کر کے یہ احسان بتا دیا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا. اب وہ احسان مومنوں کے لیے ہے جو اس کے قرب خاص میں ہوگا، جو ان کی سنتوں پہ عمل کرے گا، ان کے طریقے پہ چلے گا، ان کے بتائے ہوئے حکموں میں جڑے گا، تو یہ مومنوں کا خاص حصہ ہے. ورنہ مسلمان تو ہم سب بھائی ہیں جیسے بھی رہیں. مولا تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ رب کریم ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے ایمان والا اور مومن بنائے اور آفات بلیا سے اللہ حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین.